نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن و نوافل گھروں میں پڑھنے کی ترغیب فرمائی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مغرب کی نماز بنو عبد الاشہل کی مسجد میں پڑھی۔ جب آپ نماز فرض سے فارغ ہوئے تو کچھ لوگ اٹھ کر نوافل مغرب کی سنتیں پڑھنے لگے۔ آپ نے فرمایا، یہ نماز گھروں میں پڑھا کرو۔ سنن نسائی 1601۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرآن اندازی بھی کرتے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز سویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگیں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تو پھر بھی آتے۔ صحیح بخاری 2689۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل مختصر نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو الوداعی نماز سمجھ کر پڑھا کرو، کوئی ایسی بات نہ کہو جس کی وجہ سے تمہیں کل معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے مایوس ہو جاؤ۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 527۔ کسی کو نیکی یا برائی کی دعوت دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ لا ینقص ذلک من آثامہم شیئا۔ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر 6804۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 2913۔ فرشتوں کا نیکی لکھنے میں سبقت کرنا۔ روایت ہے سیدنا رفاع بن رافع زرقی سے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ ایک شخص نے پیچھے سے کہا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری 799۔ Thank you for watching. Like, share, subscribe. Please subscribe.